بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر پیغام میں بہت ہی اہم بات کرنی ہے، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ جنات کا عامل بننے کا طریقہ کار شریعت محمدیہ کی حدود میں رہتے ہوئے کیا ہے، کیونکہ جنات کے عامل مسلمان بھی ہیں اور کفار میں بھی بہت سارے جنات کے عامل ہیں، اور الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم سب نے جان دینی ہے، اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور ہمارا کوئی بھی کام شریعت محمدی سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے، اس کی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ تو جنات کا عامل بننے کے لیے اور اچھا عامل بننے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، انسان کو کیا پڑھائی کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا۔ اب اس میں بہت سارے طریقے ہیں، لیکن سب سے بہترین اور سب سے اچھا اور ایسا طریقہ جو انسان کو کسی بھی طرح کا نقصان کا خطرہ جس میں نہیں ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ طریقہ رکھوں گا، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کا کوئی عالم دین انکار نہیں کرے گا، بلکہ مفتیان کرام، علماء کرام، حضرات جتنے بھی ہیں وہ سب اس طریقے کی تائید بھی کریں گے، اور یہ طریقہ کو میرا بنایا ہوا بھی نہیں ہے، یہ طریقہ ان حضرات کا ہے جنہوں نے سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جنات کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل کیا۔ میرا تعلق چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ ہے، تو ہمارے جو مشائخ ہیں ان مشائخ کے اندر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ شیخ ہیں اور پیر ہیں، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مقدس اللہ العالی کے۔ ان کے ایک اور خلیفہ تھے حضرت مولانا احمد علی پنجگوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عامل بننے کا جو طریقہ میں بھی عرض کر رہا ہوں، یہ ان کا طریقہ، ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں عامل بننے کے، انہوں نے 3 طرح کے عامل بننے کے طریقے بیان فرمائے ہیں: اعلیٰ درجے کا، درمیانے درجے کا، اور ادنیٰ درجے کا۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں اعلیٰ درجے کا جو عامل بننے کا طریقہ کار ہے، میں جنات کا عامل بننے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صاف پاک کپڑے پہن لیں، آپ کا بستر بھی صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ شروع کریں گے تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف کپڑے پہن کے صاف بستر کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، اور آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہے۔ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ لیں، چاروں قل بمائے بسم اللہ کے، بسم اللہ سمیت چاروں قل یہ بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک دعا ہے آمنت باللہ والی دعا، آمنت باللہ والی دعا، وہ میں آگے بڑھ کے انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا، تو وہ دعا بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش سے لے کے سورہ ناس تک یہ بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اپنے بستر پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور اول آخر، شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود ابراہیمی بھی 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں پڑھ لیں۔ ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر اپنے دل کی نیت کریں، اپنی روح کی نیت کریں، اپنے پورے جسم کی نیت کریں، اور اس پر پھونک مار کے دم کر دیں۔ ہتھیلیوں پر بھی دم کر لیں اور پورے جسم پر اپنی ہتھیلیوں کو پھیر لیں، اور یہ نیت کریں کہ میں اپنے گھر کے اندرونی حصے کا حصار کر رہا ہوں۔ یہ عمل گھر میں بیٹھ کے آپ حضرات کر لیں گے۔ اس کے بعد جب یہ گھر کمرے کے اندر بستر پر بیٹھ کے یہ سارے کام کر لیں گے، تو اس کے بعد گھر کے صحن میں آ جائیں گے، اور گھر کے صحن میں بھی دم کریں گے، چاروں طرف پھونک بھی ماریں گے اور نیت کریں گے حصار کی۔ اور یہ کرنے کے بعد یہ دعا کریں گے دل میں، یا زبان کے ساتھ بھی کر لیں کہ یا اللہ، میں نے اپنے گھر کا اندرونی حصہ بھی اور بیرونی حصہ بھی آپ کی حفاظت میں دے دیا ہے، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ پھونک مار کے دم کر دینا ہے پورے گھر کے باہر صحن کی طرف۔ یہ تو رات کا حصار ہو گیا۔ اب اس کے بعد باقی جو اوقات ہیں اس میں کیا کرنا ہے، اس میں ہر نماز کی سنتیں ادا کرنے کے بعد، جن فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، جن نمازوں کے فرضوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں، ان کی ادائیگی کرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، آمنت باللہ والی دعا پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 41 دن تک مسلسل بغیر ناغے کے کرنا ہے۔ آمنت باللہ والی دعا کیا ہے؟ آمنت باللہ والی دعا یہ ہے، سن لیں توجہ کے ساتھ سنیں۔ آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسکت بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ، 5 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد، سنت جس کے بعد بھی ہوتی ہیں، سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ آپ نے پڑھنی ہے، اور مکمل 41 دن تک اس میں کسی قسم کا ناغہ نہیں آنا چاہیے۔ اور جب 41 دن پورے ہو جائیں، اب اس کے بعد یہ رات کے معمولات میں بھی اور دن کے معمولات میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اب رات کو صرف ایک ہی مرتبہ یہ جو 4 چیزیں عرض کی ہیں، یہ آیت الکرسی وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، اب یہ رات کو صرف ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے۔ اور باقی یہ جو دعا ہے آمنت باللہ والی دعا، اب اس کا ساری زندگی معمول رکھنا ہے، ہر فرض نماز کے فوراً بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ہر فرض نماز کے فوراً بعد صرف 1 مرتبہ اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے انسان جید جنات کا عامل، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بن چکا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے شک علاج بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب علاج کریں گے، کسی کو تشخیص آپ نے کرنی ہے، تو اس کی تشخیص بھی آپ اسی آمنت باللہ کے عمل کے ساتھ کریں گے۔ 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اس کے کپڑے وغیرہ پر دم کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کپڑا کم ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی عمل بتایا ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کسی صاحب نسبت بزرگ سے آپ جس دن یہ وظیفہ شروع کریں تو اس سے اجازت بھی لے لیں۔ یعنی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دعا کروا لیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ان کی اجازت سے، ان کی دعا سے جب یہ آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ عمل میں خیر و برکت بھی پیدا ہو جائے گی، اور عمل میں تاثیر بھی زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا۔ اب عامل بننے کا جو ادنا درجہ ہے، درمیانہ درجہ ہے اور ادنا درجہ ہے، یا پھر عامل جو بندہ بن گیا اب اس میں اور زیادہ مضبوطی اس نے اگر پیدا کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم آئندہ اس طرح کے ویڈیو پیغام میں یہ آپ کو انشاءاللہ ضرور گائیڈ کرتے رہیں گے۔ تو اب تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اس عمل کو آپ شروع کریں، اور ہمارے ساتھ رابطہ آپ کا اسی ویڈیو کے ذریعے رہے گا، تو آپ ہمارے اس ادنا سی کاوش کو آپ جو ہے عزت دیں، اس کو چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں۔ یہ جو چینل ہم نے بنایا ہے اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کے نیچے وہ گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے آل نوٹیفیکیشن والا، اس کو بھی ذرا دبا دیں، تاکہ ہم جو آئندہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کے پاس پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا تعلق آپس میں رہے گا انشاءاللہ۔ باقی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں اپنی اسکرین پر واٹس ایپ نمبر بھی لگوا دوں گا، یا ڈسکرپشن میں وہ نمبر لگا دیا جائے گا، تو آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی حامی اور ناصر ہو، اور ہمارا بھی حامی اور ناصر ہو، ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔